کہ ابو جہل نے ایک مرتبہ قرآن کے تعلق سے کہا کہ کیا کہا قرآن کے تعلق سے ابو جہل نے؟ اس نے کہا کہ اے اللہ، اللہم ان کان هذا الحق من عندک، اے اللہ اگر یہ قرآن تیری طرف سے برحق ہے فانزل علینا حجارۃ من السماء، اور وہ کہنے لگا کہ اے اللہ آسمان سے پتھروں کی بارش نازل کر۔ دعا کی ابو جہل جو ہے اللہ سے کہنے لگا کہ اگر یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سچے ہیں اور قرآن اگر برحق ہے تو اے اللہ آسمان سے پتھروں کی بارش ہمارے اوپر نازل فرما۔ یہ دعا جب اس نے کیا تو اگر اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتا ہے تو پتھروں کی بارش اللہ تعالیٰ اسی وقت نازل کر سکتا تھا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ کہا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، دیکھو اللہ تبارک و تعالیٰ ایک اصول بنایا ہے۔ اصول کیا ہے؟ ما کان اللہ یعذبہم وانت فیہم وما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب تک آپ ان لوگوں کے درمیان ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ عذاب نازل نہیں کرے گا، اللہ عذاب نازل نہیں کرے۔ معلوم یہ ہوا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب تک دنیا میں تھے عذاب سے آڑ تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی موجودگی میں عذاب نازل نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے ایک اصول بنایا۔ پھر الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا، أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه، بسم الله الرحمن الرحيم، قاف القرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب، أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد، قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ، بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج، أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج، والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج، تبصرة وذكرى لكل عبد منيب، ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها تلع نضيد، رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج۔ محترم حاضرین جمعہ، پردہ نشین خواتین اسلام، پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الدنیا جنت الکافر وسجن المؤمن، اے لوگو یہ جو دنیا ہے یہ دنیا کافروں کے لیے جنت ہے، اور ایمان والوں کے لیے یہ دنیا قید خانہ ہے۔ قید خانہ یعنی تکلیفوں کی جگہ، پریشانی کی جگہ، آزمائش کی جگہ، مصیبت کی جگہ۔ تو ایمان والوں کو اس دنیا میں بہت ساری آزمائشوں کا سامنا کرنا پڑے گا، کئی طرح کی مصیبتیں، پریشانیاں اہل ایمان کو یہاں اس دنیا میں پہنچیں گی۔ یاد رکھیے، اگر کسی ایمان والے کو
اگر آزمائش نہیں آ رہی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ایمان والا ہی نہیں ہے۔ اور یہ بھی اچھی طرح یاد رکھیں کہ دنیا کے اندر کافر اور جو مشرک ہوتے ہیں انہیں کم از کم آزمائشیں آتی ہیں، لیکن ایمان والوں کو زیادہ سے زیادہ آزمائشیں آتی ہیں، چاہے وہ آزمائشیں مال کی شکل میں کیوں نہ ہو، بیماریوں کی شکل میں کیوں نہ ہو، بے روزگاری کی شکل میں کیوں نہ ہو، آپ کے عزیز اور اقارب کے انتقال کی شکل میں کیوں نہ ہو، مالوں کی کمی کی شکل میں کیوں نہ ہو، کسی نہ کسی طریقے سے ایمان والوں پر آزمائش کا آنا ضروری ہے، لازمی ہے۔ جب یہ بات معلوم ہو گئی کہ ایمان والوں پر آزمائشوں کا آنا ضروری ہے، تو ایک ایمان والے کا کردار کیا ہونا چاہیے جب بھی اس کے اوپر کوئی آزمائش آتی ہے یا مصیبت آتی ہے، تو ایمان والوں کا رویہ کیسے ہونا چاہیے؟ آج کے خطبہ جمعہ میں چند باتیں آپ کے سامنے میں ذکر کروں گا۔ میرے بھائیوں، سب سے پہلی چیز، ایمان والوں پر یہ ہونا چاہیے کہ جب بھی کوئی پریشانی یا مصیبت آتی ہے تو شکوے شکایتیں نہیں کرنا چاہیے، جزا فضا نہیں کرنا چاہیے، لوگوں کے سامنے اپنے مصیبتوں کا تذکرہ نہیں کرنا چاہیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر مایوسی کے کلمات استعمال نہیں کرنا چاہیے، اور نہ ہی جو ہے خود وہ ہمت ہارنے کی کوشش کرے۔ بالکل یہ چیز نہیں ہونا چاہیے۔ ایک مرتبہ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ سخت بیمار ہو گئے، سخت پریشانی آ گئی ان کے اوپر، اور بیماری اتنی بڑھ گئی کہ وہ بے ہوش ہو جاتے تھے، کئی جو ہے دن کے لیے یا کئی وقت کے لیے وہ بے ہوش ہو جاتے تھے۔ ایسی مصیبت اور ایسی پریشانی حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ پر آئی۔ تو ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کا سر ان کے بیوی کے جو ہے گود میں تھا، اور ان کی بیوی جو ہے وہ جزا فضا کر رہی تھیں، شکوے شکایتیں کر رہی تھیں، یہ کہہ رہی تھیں کہ میرے شوہر کے ساتھ آخر اللہ نے کیا کر دیا، یہ میرے شوہر کے ساتھ کیا ہو گیا، اللہ نے ہمیں بہت بڑی پریشانی میں مبتلا کر دیا۔ تو ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ فوراً اسی وقت جواب دینا چاہ رہے تھے، لیکن ان کے اندر جواب دینے کی طاقت نہیں تھی۔ لیکن بعد میں جب ہوش آیا اور جواب دینے کی طاقت جب ان کے اندر آئی تو ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اے لوگو سن لو، میں اللہ کے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح میں بری ہوں، یہ شکووں سے، شکایتوں سے، جزا فضا سے، پریشانیوں کا رونا رونے سے میں بالکل بری ہوں۔ اور انہوں نے جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے یہ بیان فرمایا کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی آپ پر کوئی پریشانی آتی تو آپ کبھی جزا فضا نہیں کرتے تھے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم کیا تھا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ نے کہا ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بری من الصالقہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مصیبت کے وقت میں چلانے سے بری تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی مصیبت کے وقت میں نہیں چلایا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زبان سے غلط جملے استعمال نہیں کیے۔ والحالقہ، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم بال منڈانے سے بری تھے۔ بہت سارے لوگوں کو دیکھا جاتا ہے کہ مصیبت کے وقت میں کئی لوگ جو ہے وہ اپنے بالوں کو منڈا لیا کرتے تھے پہلے، اور آج بھی جو ہے کچھ لوگوں کے اندر یہ رسم پائی جاتی ہے کہ وہ بال منڈا لیتے ہیں۔ اور اسی طرح وشاقہ، کپڑے پھاڑ لینے سے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا۔ صحیح بخاری کی روایت ہے۔ تو میرے بھائیوں، معلوم یہ ہوا
کہ جب بھی اہل ایمان پر کوئی آزمائش یا کوئی مصیبت آتی ہے تو زبان سے شکوے شکایتیں کرنا اور زبان سے گلہ کرنا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سے نا امید ہو جانا اور مایوس ہو جانا، یہ کبھی بھی ایک ایمان والے کی شان نہیں ہو سکتی۔ تو پہلا کام ہمیں یہ کرنا چاہیے، مصیبتیں آئیں گی اہل ایمان پر، دنیا کے اندر ضرور جو ہے آزمائشیں آئیں گی، آزمائشیں اور مصیبتوں کا آنا ضروری ہے۔ تو ایسے وقت میں جو ہے پہلی چیز ہمیں یہ کرنا چاہیے کہ جزا فضا نہ کریں۔ اور میرے بھائیوں، اس کے بعد جو ہے دوسری چیز جو اہل ایمان کو کرنا چاہیے آزمائش کے وقت میں، وہ یہ ہے کہ صبر کے ذریعے سے مصیبتوں کا مقابلہ کیا جائے، صبر کرنا چاہیے۔ اللہ نے قرآن میں کہا انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب، اے لوگوں یاد رکھو اللہ تبارک و تعالی صبر کرنے والوں کو بے انتہا اجر دے گا۔ جس طرح سے روزہ رکھنے سے اللہ تبارک و تعالی بے حساب اجر دیتا ہے، اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالی صبر کرنے والوں کو بھی بے حساب اللہ تبارک و تعالی اجر دے گا۔ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، اور اللہ نے ایک جگہ کہا کہ جو لوگ صبر کرتے ہیں مصیبتوں میں، پریشانیوں میں، آزمائشوں میں، ایسے لوگوں کو آپ جنت کی بشارت دیجئے، جنت کی خوشخبری دیجئے۔ میرے بھائیوں، صبر کے ذریعے سے ہمیں مصیبتوں کا مقابلہ کرنا چاہیے۔ اور جب بھی صبر کی بات آتی ہے، جب بھی صبر کا مسئلہ آتا ہے تو ہمیں کس کی یاد آتی ہے؟ حضرت ایوب علیہ السلام کی یاد آتی ہے۔ حضرت ایوب علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالی تقریباً 18 سال تک اللہ نے انہیں بیمار رکھا۔ 18 سال ایوب علیہ السلام بیمار رہے، لوگوں کا آنا جانا بھی بند ہو گیا ان کے پاس۔ ان کے 2 بھائی تھے ایوب علیہ السلام کے، وہ صبح و شام جو ہے عیادت کے لیے آیا جایا کرتے تھے۔ جب یہ 2 بھائی دیکھ رہے ہیں کہ بھئی ہمارے بڑے بھائی کی طبیعت جو ہے وہ افاقہ نہیں ہو رہا ہے، کیا معاملہ ہے، کیا بات ہے، تو وہ دونوں جو ہے آپس میں باتیں کرنے لگے، کہنے لگے کہ بھئی ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ہمارے بھائی نے کوئی بہت بڑی غلطی کر دی ہے، جس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی ہمارے بڑے بھائی کو اتنی بڑی مصیبت اور پریشانی میں مبتلا کیا ہے کہ بیماری جو ہے وہ جانے کا نام نہیں لے رہی ہے۔ تو یہ دونوں آپس میں بات چیت کیے تو ایک بھائی کو صبر نہیں ہوا، تو جب وہ ایوب علیہ السلام کے پاس گیا بھائی، تو اس نے کہا اے بھائی، ہمارے درمیان تمہارے تعلق سے یہ بات ہو رہی ہے کہ تم نے ضرور کوئی بہت بڑی غلطی کی ہے، بہت بڑا گناہ کا کام کیا ہے، جس کی سزا اللہ تبارک و تعالی تمہیں دنیا میں دے رہا ہے۔ تو ایوب علیہ السلام نے اپنے بھائی سے کہا کہ اے بھائی دیکھو، میرا عمل اور میری خوبی یہ ہے کہ میں جب بھی راستے سے، جب بھی میں گھر سے نکلتا تھا اور میں دیکھتا 2 آدمیوں کو راستے میں جھگڑ رہے ہیں، تو وہ 2 آدمیوں کو میں چھڑا دیتا، ان کا جھگڑا ختم کر دیتا۔ اور جب وہ دونوں آدمی یہ بولتے کہ ہم اللہ کا واسطہ دے کر کہہ رہے ہیں کہ ہم جھگڑا نہیں کریں گے، تو پھر میں جو ہے اپنے گھر واپس آ جاتا، اور واپس آ کر کے میں ان دونوں کی طرف سے کفارہ ادا کرتا۔ کیا کرتا؟ میں کفارہ ادا کرتا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ دونوں لوگ کہیں جھوٹ نہ بول رہے ہوں، پھر بعد میں جو ہے یہ دونوں اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس گنہگار ہو جائیں گے۔ اسی لیے میں جو ہے کفارہ ادا کر دیتا۔ اے میرے بھائی بتاؤ، میں اتنا اچھا کام کرنے والا، اتنا اچھا عمل کرنے والا، میں کیا کبھی کوئی غلطی کر سکتا ہوں؟ کیا میرے اندر کوئی برائی ہو سکتی ہے جیسا کہ تم ذکر کر رہے ہو؟ تو اس کے بعد جو ہے وہ دونوں بھائیوں کے دلوں میں، ان کے بھائی کے تعلق سے، یعنی ایوب علیہ السلام کے تعلق سے جو بھی مسئلہ تھا وہ ختم ہو گیا الحمدللہ۔ اس کے بعد دیکھیے کیا ہوا، اللہ تبارک و تعالی نے ایوب علیہ السلام کے ساتھ کیا کیا؟ ان کی بیوی، ایوب علیہ السلام کی بیوی جو ہے قضائے حاجت کے لیے باہر لے جاتی ہیں، تھوڑی دیر انتظار کرتی ہیں، پھر ان کو جو ہے گھر میں
لا کر کے ان کے بستر پہ جو ہے وہ لٹا دیتی تھیں. یہی معمول تھا ان کی بیوی کے ساتھ. تو ایک دن ایسا ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایوب علیہ السلام کو حکم ہوا. حکم کیا ہوا؟ اے ایوب ارکض رجلک، دیکھو تمہارا پیر ہے نا، مارو. تمہارے پیر سے اللہ تبارک و تعالیٰ ایک چشمہ جاری کرے گا. ھذا مغتسل بارد و شراب. اے ایوب علیہ السلام، وہ جو چشمہ نکلے گا تمہارے پیر کے نیچے سے، اس چشمے کا تم پانی بھی پینا اور اس سے غسل بھی کرنا. لہذا ایوب علیہ السلام نے یہ دونوں کام کر لیے تو اللہ تبارک و تعالی ایوب علیہ السلام سے ان کی جو بیماری تھی وہ بیماری اللہ تبارک و تعالی جو ہے ختم کر دیا ہمیشہ کے لیے. اور بیوی جو ہے وہ انتظار کر رہے ہیں کہ ایوب علیہ السلام قضائے حاجت جب پورا کریں تو میں لے جا کر کے ان کو ان کے بستر پہ لٹا دوں. تو تھوڑی دیر کے بعد بیوی آئی اور آ کر کے کیا دیکھتے ہیں کہ ایوب علیہ السلام کی جگہ پر ایک نوجوان آدمی ہے، خوبصورت آدمی ہے، اس کا چہرہ چمک رہا ہے اور بڑا حسین و جمیل نظر آ رہا ہے. تو بیوی پریشان ہو گئیں. لیکن ایک جو ہے ان کے شوہر کی مشابہت ایوب علیہ السلام کے اندر نظر آ رہی تھی. بیوی آئیں اور کہنے لگیں کہ اے نوجوان، یہاں جو ہے میرے شوہر کو میں نے چھوڑ کر کے گیا تھا، کیا تم نے دیکھا ہے؟ تو ایوب علیہ السلام نے کہا اے میری پیاری بیوی، تم نے بہت میری خدمت کر لی، دیکھو میں کوئی غیر نہیں ہوں، میں تمہارا شوہر ہوں. اللہ تبارک و تعالیٰ ایوب علیہ السلام کی بیماری کو اچھا کر دیا. کیسے اچھا کر دیا؟ کوئی دوا نہیں، کوئی گولی نہیں، کوئی ٹیبلٹ نہیں، کوئی آپریشن نہیں، کچھ بھی نہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کیا کیا؟ بس ایک پانی کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ ایوب علیہ السلام کو صحت دے دیا. الحمدللہ صحت مل گئی ایوب علیہ السلام کو. اور بتایا جاتا ہے کہ ان کی زندگی جو ہے بہت ہی مشکل میں گزر رہی تھی. سارا مال ان کی زندگی سے ختم ہو گیا تھا. بیماری سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو جو ہے 2 باغیچے اللہ دیا تھا. ایک باغیچے میں وہ گیہوں کی فصل اگاتے تھے اور ایک باغیچے میں وہ جاری کی فصل اگاتے تھے. جب بیماری اچھی ہو گئی تو اللہ تبارک و تعالیٰ وہ فصل جہاں پہ گیہوں اگتا تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ ایسی بارش فرمایا کہ اس فصل کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ سونے کی بارش کر دیا. سونے کی بارش ہو گئی. اور جہاں پہ جاری اگتی تھی اللہ تبارک و تعالیٰ اس جگہ میں چاندی کی بارش کر دی. میرے بھائیوں، اگر کسی کے باغیچے میں یا کسی کی زمین پر اللہ تبارک و تعالیٰ سونے اور چاندی کی فصل اللہ اگر اگا دے یا بارش اللہ تبارک و تعالیٰ نازل کر دے، بھلا بتائیے کہ وہ آدمی کتنا امیر ہو سکتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ حضرت ایوب علیہ السلام کو امیر بنا دیا. اور کیوں بنایا اللہ تبارک و تعالیٰ ایوب علیہ السلام کو؟ یہ سارے انعامات اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیوں کیا؟ ان کے صبر کی وجہ سے. اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن میں ایوب علیہ السلام کی تعریف بیان کرتے ہوئے کہتا ہے اِنَّا وَجَدْنَاهُ صَابِرًا، ہم نے ایوب علیہ السلام کو بڑا صبر کرنے والا پایا. صبر کے بدلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ ایوب علیہ السلام کو بہتر سے بہتر زندگی اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرمایا. تو میرے بھائیوں، اگر آپ بھی اگر آزمائشوں میں، پریشانیوں میں اگر صبر کریں گے تو انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی زندگیاں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ بہتر سے بہتر بنائے گا. اسی طرح میرے بھائیوں، ہمیں چاہیے کہ جب بھی کوئی آزمائش آئے ہمارے زندگی میں تو ہمیں چاہیے کہ ہم نمازوں کا اہتمام کریں. اللہ قرآن میں کیا کہتا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اے لوگو تم اللہ تبارک و تعالیٰ سے صبر کے ذریعے سے اور نماز کے ذریعے سے مدد طلب کرو. ہمیں دیکھتے ہیں کہ اکثر لوگ، ہمارے اکثر مسلمان جو پریشان نظر آتے ہیں، ان میں سے زیادہ تر ایسے لوگ ہم کو نظر آتے ہیں جو نماز نہیں پڑھتے. پریشانی کا شکوہ تو کرتے رہیں گے، مصیبت کے بارے میں باتیں کرتے رہیں گے، بولتے رہیں گے کہ کاروبار صحیح نہیں چل رہا، گھر میں حالات صحیح نہیں ہیں، بیماریوں کا دورہ ہے، یہ ہے وہ ہے، ایسا ہے ویسا ہے.
لیکن نماز کا جہاں تک مسئلہ آتا ہے تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اکثر مصیبت زدہ لوگ وہ مسجدوں سے دور نظر آتے ہیں. کیسے اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی مدد کرے گا جبکہ اللہ نے کہا یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اللہ تبارک و تعالیٰ سے مدد طلب کرو نماز کے ذریعے سے اور صبر کے ذریعے سے. اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا حزبه امر بادر الى الصلاۃ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بھی کوئی پریشانی ہوتی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں جلدی کرتے، نماز پڑھ لیا کرتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. اور اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل سے اپنے کرم سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے پریشانی اور مصیبت کو دور کرتا تھا. چلیے صحیح بخاری کے اندر ایک بہت ہی بہترین واقعہ آیا ہے نماز کے تعلق سے. شاید آپ نے یہ واقعہ سنا ہو یا نہ سنا ہو، مجھے نہیں معلوم. بہت ہی بہترین واقعہ ہے. اس واقعے میں ہم سب کے لیے بہت بڑی نصیحت ہے کہ ہمیں چاہیے کہ ہم جب بھی کوئی پریشانی یا کوئی مصیبت آئے تو نمازوں کا اہتمام ضرور بضرور کرنا چاہیے. میرے بھائیو، حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کی بیوی حضرت سارہ علیہ السلام، یہ دونوں نمرود کے شر سے بچنے کے لیے ہجرت کر کے نکلے. نمرود کے شر سے بچنے کے لیے ہجرت کر کے نکلے. یہ کیسی بستی میں یہ داخل ہوئے، جس بستی کا جو بادشاہ تھا وہ بادشاہ جو ہے بڑا ظالم بادشاہ تھا، بڑا ظالم تھا. اس بادشاہ کو یہ خبر ملی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی بیوی کے ساتھ جو ہے وہ شہر میں داخل ہو گئے ہیں اور ان کی بیوی جو ہے بہت ہی حسین اور جمیل ہے. اسے خبر ملی. تو جب یہ خبر ملی وہاں کے بادشاہ کو تو اس نے طلب کیا اپنے پاس. ابراہیم علیہ السلام کو بلایا گیا اور کہا گیا کہ تم جو ہے تمہارے بیوی کو ہمارے دربار میں بھیجو، ہم تمہارے بیوی سے ملنا چاہتے ہیں. تو بادشاہ نے کہا، تو ابراہیم علیہ السلام نے اس موقع پر اپنی بیوی سے کہا کہ دیکھو جب تم بادشاہ کے دربار میں جانا تو یہ کہنا کہ تم میری بیوی نہیں بلکہ میری بہن ہو. یعنی کبھی کبھی جو ہے مصلحت کے تحت آدمی کبھی کبھی جو ہے وہ جھوٹ بھی بول سکتا ہے، لیکن اس میں جو ہے لوگوں کا فائدہ ہو، لوگوں کے لیے اس میں خیر ہو. ایسے وقت میں مثال کے طور پر بعض روایتوں میں کہا گیا کہ بھئی دو مسلمانوں کے درمیان اگر صلح صفائی کرانا ہو تو تم جھوٹ بول سکتے ہو، جھوٹ کا سہارا لے کر کے ان کے درمیان صلح صفائی کرا دو، لیکن جو ہے خیر ہونا چاہیے، کسی کو نقصان پہنچانا نہیں ہونا چاہیے. تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ تم کہنا کہ تم میری بہن ہو، کیونکہ دیکھو اس زمین میں ہمارے دو کے علاوہ کوئی ایمان والا نہیں ہے. تو لہذا ابراہیم علیہ السلام کی بیوی سارہ علیہ السلام کو جو ہے طلب کیا گیا، بادشاہ نے طلب کیا. تو ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پہ توکل کرتے ہوئے کہا کہ جاؤ جا کر کے تم ملو بادشاہ سے، دیکھو وہ کیا کہتا ہے. تو صحیح بخاری کی روایت ہے جب سارہ وہ بادشاہ کے پاس گئی، کمرے میں جب داخل ہوئی تو سارہ علیہ السلام نے کیا کیا، انہوں نے جو ہے وضو بنایا اور وضو بنا کر کے انہوں نے نماز پڑھا. دیکھو وضو بنا کر کے نماز پڑھا اور نماز پڑھ کے انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کی، اے اللہ میں تیرے اوپر اور تیرے نبی یعنی ابراہیم علیہ السلام کے اوپر میں ایمان رکھنے والی عورت ہوں، اور اے اللہ تو جانتا ہے کہ میں نے کبھی جو ہے میری عزت کو اور میری عفت کو جو ہے میں نے کسی کے سامنے میں نے ظاہر نہیں کیا ہے. اے اللہ تو بہتر جانتا ہے اس بات کو. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کی تو نماز پڑھ کے یہ دعا کر رہے تھے. جب بادشاہ جو ہے وہاں سے داخل ہوا تو وہ جو ہے وہ نماز اور دعا کی برکت سے اما سارہ کی تو وہ لڑک گیا اور اس کا پاؤں اس کے پیر دھس گئے زمین میں. پھر سارہ نے کہا، اے اللہ لوگ یہ کہیں گے کہ میں نے اس آدمی کو قتل کر دیا ہے، مار دیا ہے، تو اسے بچانا اور اس کے جو ہے قوم کے پاس پہنچا دینا، تو بچا کر کے اس کو اس کے قوم کے پاس پہنچا دینا.
تو لہذا جو ہے بعد میں جو ہے ان کی دعا سے وہ اچھا ہو گیا، چلا گیا وہ اپنے دربار میں۔ پھر بعد میں جو ہے دوسری مرتبہ اس نے طلب کیا اماں سارہ کو، دوسری مرتبہ بھی جو ہے کمرے میں اماں سارہ نے وہی کام کیا، وضو بنائے، نماز پڑھے، نماز پڑھ کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کیے۔ بادشاہ غلط نیت سے داخل ہوا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے پیروں کو زمین میں دھسا دیا، دھس گئے اس کے پیر زمین میں۔ پھر سارہ علیہ السلام نے اللہ سے دعا کیا، اے اللہ، لوگ یہ کہیں گے کہ میں نے اس کو ختم کر دیا ہے، مار دیا ہے، اس کو اس کے قوم کے پاس لوٹا دینا۔ پھر وہ اچھا ہو گیا، پھر چلا گیا۔ تیسری مرتبہ بھی ایسا ہی ہوا تو تیسری مرتبہ اس بادشاہ نے کہا کہ بھئی تم نے میرے پاس کسی انسان کو نہیں بلکہ شیطان کو چھوڑے ہو، تم میرے پاس شیطان کو چھوڑے ہو، اور میں جو ہے اس شیطان سے ملنا نہیں چاہتا، اسے یہاں سے دفع کرو۔ اور دیکھو ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ ہاجرہ کو بھی بھیج دو، ہاجر یعنی ہاجرہ کو بھی بھیج دو۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیکھیے کتنا کرم ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نماز کی برکت سے حضرت سارہ کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے حفاظت فرمائی، نہ صرف حفاظت فرمائی بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ایک اور نعمت ہاجرہ علیہ السلام کی شکل میں اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں عنایت فرمایا۔ میرے بھائیوں دیکھیے نماز کی کتنی بڑی برکت ہے، کتنی بڑی برکت ہے۔ اسی لیے میرے بھائیوں جب بھی پریشانی یا مصیبت کا سامنا ہمیں کرنا، زیادہ سے زیادہ نماز پڑھنا ہے۔ فرائض کے علاوہ، فرائض تو پڑھنا ہی ہے، اس کے علاوہ جو ہے نوافل کا بھی ہمیں اہتمام کرنا چاہیے، اور ہمیں زیادہ سے زیادہ نمازیں پڑھنا چاہیے تاکہ اللہ تبارک و تعالی ہماری زندگیوں سے جو پریشانیاں، جو تکلیفیں اور جو مصیبتیں ہیں، اللہ تبارک و تعالی ان مصیبتوں کو اور پریشانیوں کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہمارے زندگی سے دور کر دے۔ اسی طرح میرے بھائیوں مصیبت کے وقت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذات پہ توکل کرنا چاہیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذات پہ بھروسہ کرنا چاہیے۔ دیکھیے کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ لوگ آپ کے دشمن ہو جاتے ہیں، آپ نے کوئی غلطی نہیں کی پھر بھی آپ کے دشمن ہو جاتے ہیں، آپ کے اندر ڈر اور خوف پیدا ہو جاتا ہے۔ کئی لوگ ایسے ہوتے ہیں جو آپ کو بدنام کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ایسا بھی کبھی آ جاتا ہے۔ ایسے وقت میں صبر کا دامن نہیں چھوڑنا چاہیے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذات پر توکل اور بھروسہ کرنا چاہیے، جس طرح سے حضرت مریم علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذات پہ توکل اور بھروسہ کیا۔ مریم علیہ السلام کے بارے میں آپ جانتے ہیں کہ بغیر شوہر کے اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں حاملہ بنا دیا۔ دیکھو آپ سوچو ذرا کیا حالت ہوئی ہوگی مریم علیہ السلام کی۔ سارے لوگوں کو جواب دینا ہے، سارے منہ کو بند کرنا ہے۔ طرح طرح کے لوگ جو ہے باتیں کرنے لگے، لوگ بولنے لگے اے مریم تو نے کیا کر دیا، تیرے ماں باپ تو بڑے نیک تھے لیکن تو نے یہ کیا کر دیا، کوئی غلط کام تو نے نہیں کر دیا۔ کچھ لوگ ایسا بولنے لگے، کچھ لوگ بولنے لگے کہ ہم نے پہلی مرتبہ ایسا دیکھا ہے کہ بغیر نکاح کے کوئی عورت جو ہے وہ حاملہ ہو گئی۔ مریم علیہ السلام خاموش رہے، انہوں نے کوئی جواب نہیں دیا۔ اللہ تعالیٰ کی ذات پہ توکل کرنے لگے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پہ بھروسہ کرنے لگے، اور اللہ کی ذات پہ انہیں امید تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ضرور بضرور اللہ تبارک و تعالیٰ کوئی علاج کرے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا کیا، مریم علیہ السلام جو شہر سے نکل گئے تھے باہر، شہر والوں کا کیا جواب دیں گے، نکل گئے تھے شہر سے باہر، تو شہر کے باہر اللہ تبارک و تعالیٰ نے مریم علیہ السلام کی مدد فرمائی۔ پانی نہیں تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ پانی کا جو ہے دریا بہا دیا ان کے قریب سے، اللہ نے مدد فرمائی۔ اور اسی طرح جب کھانے کی خواہش ہوتی تو سوکھے درخت سے اللہ تبارک و تعالیٰ مریم علیہ السلام سے کہا وَحُزِّي إِلَيْكِ بِجْذِعِ النَّخْلَةِ تُسَاقِطْ إِلَيْكِ رَطْبًا جَنِيًّا، اے مریم یہ جو سوکھا درخت ہے بس ٹچ کر دو ہاتھ، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے کھانے کا انتظام کر دے گا، تازہ کھجور تمہارے سامنے آ کر کے گر جائیں گے، اسے کھا لینا، اپنا پیٹ بھر لینا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مدد فرمائی۔ اور پھر بعد میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مریم علیہ السلام کی برات کا اظہار اس طرح سے کیا کہ گود میں جو بچہ تھا یعنی عیسیٰ علیہ السلام
اللہ تبارک و تعالیٰ عیسیٰ علیہ السلام کو بولنے کی طاقت دیا. یکلم الناس فی المہد وکہل. اللہ نے کہا کہ یہ جو بچہ ہے یہ ماں کی گود میں بولنے لگا. تو وہ بچہ جو ہے بولنے لگا, کیا کہنے لگا؟ قال انی عبداللہ, میں اللہ کا بندہ ہوں اور میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا رسول ہوں. اور یہ جو میری ماں ہے, یہ ماں جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جو ہے اللہ نے ان کے پیٹ میں روح کو داخل کر دیا. اور یہ میری ماں جو ہے یہ پاک دامن ہے, یہ میری ماں جو ہے یہ عفت اور عصمت کی مالک ہے, انہوں نے کوئی غلطی نہیں کی. میرے بھائیو, توکل کیجئے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر, بھروسہ کیجئے. دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ کیسے اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی مدد کرے گا. اللہ تعالیٰ ضرور مدد کرے گا. اللہ کی ذات پہ یقین رکھیے, بھروسہ رکھیے. اسی طرح میرے بھائیو, زیادہ سے زیادہ استغفار کرنا چاہیے. جب بھی مصیبت یا پریشانی آتی ہے زیادہ سے زیادہ استغفار کرنا چاہیے. میرے بھائیو, بتایا جاتا ہے کہ ابو جہل نے ایک مرتبہ قرآن کے تعلق سے کہا کہ کیا کہا قرآن کے تعلق سے ابو جہل نے؟ اس نے کہا کہ اے اللہ, اللہم ان کان هذا الحق من عندک, اے اللہ اگر یہ قرآن تیری طرف سے برحق ہے فانزل علینا حجارۃ من السماء. اور وہ کہنے لگا کہ اے اللہ آسمان سے پتھروں کی بارش نازل کر. دعا کی. ابو جہل جو ہے اللہ سے کہنے لگا کہ اگر یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سچے ہیں اور قرآن اگر برحق ہے تو اے اللہ آسمان سے پتھروں کی بارش ہمارے اوپر نازل فرما. یہ دعا جب اس نے کیا تو اگر اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتا ہے تو پتھروں کی بارش اللہ تعالیٰ اسی وقت نازل کر سکتا تھا, لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ کہا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, دیکھو اللہ تبارک و تعالیٰ ایک اصول بنایا ہے. اصول کیا ہے؟ ما کان اللہ یعذبہم وانت فیہم وما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, جب تک آپ ان لوگوں کے درمیان ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ عذاب نازل نہیں کرے گا. اللہ عذاب نازل نہیں کرے. معلوم یہ ہوا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب تک دنیا میں تھے عذاب سے آڑ تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم, آپ کی موجودگی میں عذاب نازل نہیں ہوگا. اللہ تعالیٰ نے ایک اصول بنایا. پھر اس کے بعد اب چلیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہیں دنیا کے اندر, تو اب کیا معاملہ ہوگا؟ اب معاملہ یہ ہوگا میرے بھائیو, اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ. اللہ تبارک و تعالیٰ اس قوم پر اپنا عذاب نازل نہیں کرے گا جو قوم توبہ و استغفار کرتی ہے. جو قوم توبہ و استغفار کرتی ہے. استغفار زیادہ سے زیادہ کرنا چاہیے. زیادہ سے زیادہ استغفر اللہ کا اہتمام کرنا چاہیے. زیادہ سے زیادہ استغفر اللہ واتوب الیک, اس طرح کے جو بھی استغفار کے کلمات ہیں انہیں بولتے رہنا چاہیے. اور خاص طور پہ صبح و شام میں جو سید الاستغفار ہے وہ سید الاستغفار کو جو ہے کثرت کے ساتھ پڑھتے رہنا چاہیے. اگر ہم اس پر عمل کریں گے تو جب اللہ کے عذابات رک سکتے ہیں تو کیا ہمارے زندگیوں میں جو مشاکل اور پریشانیاں ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ وہ مشاکل اور پریشانیاں دور نہیں کر سکتا؟ میرے بھائیو, ضرور اللہ تبارک و تعالیٰ دور کرے گا. ہمیں چاہیے کہ ہم زیادہ سے زیادہ استغفار کرنے کی کوشش کرنا چاہیے. اسی طرح میرے بھائیو, صبح و شام کے اذکار کا ہمیں خاص طور پہ اہتمام کرنا چاہیے. صبح و شام کے جو اذکار ہیں, اسی طرح اور بھی جو دیگر اذکار ہیں, نماز کے بعد والے اذکار, صبح و شام والے اذکار, ان اذکار کو ہمیں پابندی سے پڑھنا چاہیے. انشاءاللہ اگر ہم ان اذکار کو پابندی سے پڑھیں گے تو دن بھر کے جو بھی آزمائشیں اور پریشانیاں آ سکتی ہیں, چاہے وہ جو ہے لوگوں کی طرف سے کیوں نہ ہو, چاہے وہ شیطان کی طرف سے کیوں نہ ہو, چاہے برے لوگوں کی طرف سے کیوں نہ ہو, چاہے وہ جادو کا عمل کیوں نہ ہو, چاہے نظر بد کا عمل کیوں نہ ہو, یا چاہے کوئی بھی عمل کیوں نہ ہو, روحانی اور جسمانی پریشانیوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ انشاءاللہ ہماری حفاظت کرے گا. تو ہمیں چاہیے کہ ہم کیا کریں؟ اذکار کا اہتمام کریں. میرے بھائیوں, دیکھا جاتا ہے کہ بہت سارے لوگ اذکار کا اہتمام نہیں کرتے.
جبکہ ہمارے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اذکار کا اہتمام کرتے تھے۔ عن عائشہ رضی اللہ عنہ کان اذا اشتکا یقرأ عن نفسہ بالمعوذات، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی بیمار ہوتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم معوذات پڑھا کرتے تھے، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، اور اس طرح کے اور بھی جو ہے کچھ صورتیں اور بہت ساری دعائیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ کر کے اپنے اوپر نبی صلی اللہ علیہ وسلم دم کر لیا کرتے تھے۔ اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سخت بیمار ہوتے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنے بیمار ہوتے کہ آپ خود سے نہیں پڑھ سکتے، فلما اشتد وجعہ، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تکلیف بڑھ جاتی، کنت اقرأ الیہ، میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جو ہے دعائیں پڑھ کر کے دم کیا کرتی تھی۔ اما عائشہ رضی اللہ عنہ دعائیں پڑھ کر کے دم کر رہے ہیں، تو بیویاں ایسے ہونا چاہیے، تعلیم یافتہ ہونا چاہیے، بیویاں ایسے ہوں، گھر میں خواتین ایسے ہوں، تعلیم یافتہ ہوں، جو وقت ضرورت جو ہے دم کر سکیں۔ اور اسی طرح ابھی سارہ رضی اللہ علیہ السلام کا واقعہ ہمارے سامنے آیا، ایسے ہونا چاہیے جو نمازی ہوں، جو دیندار ہوں، جو گھروں میں جو ہے پوری طرح دین کا ماحول جو ہے قائم کریں، ایسی عورتیں جو ہے ہونا چاہیے۔ تو پھر اما عائشہ کہتی ہیں کہ میں بعد میں جو ہے پڑھتی تھی اور پڑھ کر کے جو ہے وَأَمْسَهُ بِيَدِهِ رَجَاءَ بَرْكَتِهَا، اور میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ہے ہاتھ لے کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک پر میں برکت کے لیے میں جو ہے پھیرا کرتی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم پر میں پھیرا کرتی تھی۔ تو یہ طریقہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اختیار کیا ہے تو کیا ہم اختیار نہیں کر سکتے؟ صبح و شام کی کتنی بہترین دعائیں، کتنی بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم، کتنی بہترین دعا ہے یہ، پڑھ لیجئے، انشاءاللہ شام تک کوئی چیز آپ کو نقصان نہیں پہنچا سکتی، کوئی چیز نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ اللہم انی اسألک العفو والعافیۃ فی الدنیا والآخرہ، اللہم انی اسألک العفو والعافیۃ فی دینی و دنیا و اہلی و مالی، اللہم استر عوراتی و آمن روعاتی۔ یہ کتنی بہترین دعا ہے، عافیت ہی عافیت، خیر و عافیت، اس سے بہترین دعا کون سی ہو سکتی ہے بولیے؟ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اطمینان سے بیٹھیں، فجر کی نماز پڑھ کر کے بیٹھیں، ان دعاؤں کا اہتمام کریں، پڑھتے پڑھتے انشاءاللہ یہ دعائیں یاد ہو جائیں گی، پھر اس کے بعد جو ہے بغیر دیکھے کہ آپ پڑھتے رہیے ان دعاؤں کو، انشاءاللہ آپ کی زندگی میں اللہ تبارک و تعالیٰ بڑے فائدے انشاءاللہ ضرور بضرور دے گا۔ اور آخری چیز جو ہمیں کرنا ہے وہ یہ ہے کہ دیکھیے مصائب اور پریشانیوں سے اور آزمائشوں سے بچنے کے لیے حکمت اور تدبیر بھی اختیار کرنا چاہیے۔ وَأَلَّيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى، دیکھو انسان کے لیے وہی ہے جو وہ کوشش کرتا ہے کہ بھئی جب آدمی کو بھوک لگتی ہے تو اسے کمانا پڑتا ہے، اسے محنت کرنا پڑتا ہے، اگر بیمار ہوا آدمی تو ڈاکٹر کے پاس جانا پڑتا ہے، تو بہت ساری جو ہے حکمتیں بھی اللہ تعالیٰ انسان کو دیا ہے، ان حکمتوں کو ابھی جو ہے صحیح معنی میں ہمیں اگر استعمال کر لیں انشاءاللہ بہت ساری جو ہے پریشانی اور مصیبتوں سے انشاءاللہ ہم بچ جائیں گے۔ آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو چھوٹی بڑی آزمائشوں سے اور پریشانیوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جب بھی کوئی آزمائش یا پریشانی آئی، جو چیزیں ہم نے آج خطبہ جمعہ میں سنا ہے ان چیزوں کو اختیار کرنے کے اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق نصیب عطا فرمائے۔ وصلی اللہ علی خیر خلق محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین والحمد للہ رب العالمین۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله تعالى أعلى وأجل وأتم وأكبر.